کہ اس سخت پہاڑ کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے غار ثور تک لے کے گئے تھے۔ ہجرت کا سفر، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ جی اس وقت جو ہے ہم غار ثور کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ گاڑی جو ہے میں نے پیچھے پارک کر لی ہے اس طرف۔ یہاں سے کچھ پانی وغیرہ کی ایک بوتل لیتے ہیں، زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ اوپر جو ہے ملتا ہے پانی، جہاں تک میرا علم ہے، تو ساتھ میں اٹھانا جو ہے بہت دقت ہوتی ہے۔ یہاں پہ بہت سے جو ہے زوار بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا کیا ماحول ہے نیچے اوپر جانے سے پہلے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب اوپر جائیں گے تو آپ کو راستے کا بھی سارا ماحول دکھائیں گے، اور اوپر کا بھی جو ہے کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی اوپر سے اتر رہے ہیں اس وقت، ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ اور یہاں پہ جو ہے کچھ حضرات ماشاءاللہ کھانا وغیرہ بھی نوش فرما رہے ہیں، اور اس طرف جو ہے ابھی ہم اوپر جائیں گے۔ جی یہاں سے جو ہے پہلے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے جو ہے دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کیا کنڈیشن بنتی ہے۔ اس وقت جو ہے یا اللہ یہ جو ہے سیڑھیاں ہم نے پہلے چڑھ لی، اور اب سامنے جو ہے یہاں پہ کچھ چھتریاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور زوار کرام جو ہے یہاں پہ کچھ بیٹھ کے آرام بھی فرما رہے ہیں، اور اس طرف سے جو ہے اب راستہ اوپر کی طرف جائے گا۔ یہاں پہ کبوتر بھی موجود ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں استقبال کے لیے۔ اور پھر یہاں سے جو ہے آگے چلتے ہیں اور آپ کو سٹوری بتاتے ہیں کہ کیا سٹوری تھی۔ سبحان اللہ کتنا جو ہے ہیبت ہے اس پہاڑ کی، اللہ اکبر۔ وہ ہم نے ادھر اوپر جانا ہے۔ تو اس وقت جو ہے یہاں پہ دوپہر کے 2:35 فکس ہیں، اور ہم جو ہے غار ثور پہ ہماری جو چڑھائی ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو اوپر بھی پہنچ کے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ٹائم شیئر کروں گا، اور ہمارے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ باقی بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں اوپر پہاڑ کی طرف۔ مجھے اس وقت جو میری فیلنگ ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ایسی ہیں، یا میں یہ جو سخت پہاڑ ہیں، سخت پتھر کے جو پہاڑ ہیں جن کے اوپر اس وقت میں چڑھ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری تھی اس وقت۔ اندھیرا تھا، رات کا سماں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اہل مکہ جو ہے وہ آفیشلی قتل کرنے کے درپے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن الحافظ اللہ پاک کی ذات کے اوپر جو ہے توکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اسباب پہ عمل کیا۔ اللہ عز و جل قادر تھے کہ ان کو جس طرح اسراء و معراج کا واقعہ ہے، لمحوں میں مسجد بیت المقدس پہنچا دیا، اور لمحوں میں جو ہے 7 آسمانوں کی زیارت کرائی۔ تو وہ اس چیز پہ بھی قادر تھے کہ ان کو یہاں سے جو ہے مکہ سے مدینہ بھی لے کے جا سکتے تھے، اور ان کے دشمنوں کو، جیسا کہ واقعہ طائف میں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان 2 پہاڑوں کو آپس میں مت ملاؤ، مطلب اہل مکہ کے اوپر، کہ شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی قوم ایمان لے کے آئے گی، ٹھیک ہے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا اوپر چڑھتے ہوئے، اور زیادہ تر عوام جو ہے ماشاءاللہ پہلے سے ہو کے نیچے آ رہی ہے۔ تھک گیا ہوں تو تھوڑا انتظار، مطلب تھوڑا یہاں پہ بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی آگے جو ہے مزید اوپر جو ہے چڑھائی ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں پہ 2 میاں بیوی تھے، تو ان کا ساتھ میں دیکھا تھا کس طرح جو ہے میاں اپنی جو گھر والی ہیں ان کو آرام سے ہاتھ پکڑ کے نیچے اتار رہا تھا۔ تو آپ امیجن کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کس طرح کی تھی کہ اس سخت پہاڑ کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، کیونکہ تاکہ پاؤں کے نشان نظر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
جو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے بل جو ہے چل رہے تھے، تو زخمی ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے اس وقت اتنی ہمت دی تھی کہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے غار ثور تک لے کے گئے تھے. ابھی یہاں سے آپ دیکھیں، ابھی وہ غار ثور اوپر ہے، کم از کم 2 گھنٹے کا راستہ باقی ہے میرے خیال سے یہاں سے لے کر. تو دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں اوپر جاتے ہوئے. جی یہ جو ہے راستے میں بعض اوقات پکی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ بعض جگہ جو ہے پتھروں سے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں. آپ جیسے کہ آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، اور اس طرف ایک بڑا جو پتھر ہے وہ بھی گرا ہوا ہے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ بعض جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کاٹے ہوئے پتھر رکھے گئے ہوں. بہرحال ہو سکتا ہے کسی زمانے میں لوگوں نے یہاں پہ محنت کی ہو. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرف سیڑھیاں جو ہے ابھی مزید یہ سارا گھوم گھوم کے وہ آگے اوپر سے لوگ نیچے اتر رہے ہیں، وہاں تک جانا ہے انشاءاللہ. ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت، نبی اور 1 گھنٹے بعد جو ہے میں، کیونکہ آرام سے چل رہا تھا اور بیچ میں بیٹھ بھی رہا تھا، کیونکہ تجربہ ہے جبل طور پر جب میں چڑھا تھا گروپ کے ساتھ جلتی تو پھر بندہ جو ہے سانس اور اعصاب جو ہے زیادہ جلدی جواب دے جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو ہے اس وقت کینٹین ہے ایک، یہاں پہ تھوڑا ریسٹ کریں گے آرام سے، کوئی ٹھنڈی بوتلیں پئیں گے اور پانی. آپ یہ دیکھیں میرے پاس جو پانی کی بوتل تھی آدھی میں نے یوز کی، وہ یہاں ڈسٹبین میں پھینکوں گا تاکہ یہ پہاڑ صاف رہے. کیوں خان صاحب؟ السلام علیکم. پانی کتنے کا ہے؟ ٹھنڈا ہے؟ دیں سر. 2 باٹلیں. یس تھینک یو. لیمن کا جوس، یہ چیز آپ کو جو ہے تر و تازہ رکھے گی. آپ کو مکہ کا لوک ٹاور بھی نظر آ رہا ہے یہاں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے چڑھے تھے وہ اسی طرف سے تھا، لیکن یہ جو ٹریک بنا ہوا ہے اس کے بارے میں حتمی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی ٹریک تھا، لیکن بہرحال راستہ یہ تھا. ہاں یہ جو ہے کچھ دیشی بھائی ہیں ماشاءاللہ، احرام میں ماشاءاللہ اوپر گئے تھے. ویری گڈ یار. کم مناسی بالوا سے. وعلیکم السلام. عمرہ مبارک. عمرہ خلاص ولا باقی؟ مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت تھی، پر دیکھ کر غم میں مکہ کی دھرتی، ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر. ہاں جی یہاں پہ دیکھیں آپ آدھے حصے پر ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے اور بڑا ٹریک بن رہا ہے یہاں پہ، جو کہ صاف سی بات ہے انشاءاللہ گاڑیوں کے لیے کچھ عرصہ بعد ایزی ہوگا اوپر آنے کے لیے. یہ دیکھیں سارا روڈ آ رہا ہے، اور یہاں سے ویو دیکھیں آپ، یہ دیکھیں بھائی یا اللہ، اس طرف جو ہے مکہ شہر ہے، اور سامنے نیچے جو ہے وہ دیکھیں آپ میوزیم بن رہا ہے، میوزیم المہاجر. ایک بڑا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ، جس سے بہت آسانی ہوگی اور آسانی سے سیرت کا جو مسار ہے وہ بھی سمجھ آئے گا. بھی کام ہو رہا ہے، اور نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں راستہ بھی بن رہا ہے سارا. ہم وہاں نیچے سے آئے تھے، وہ دیکھیں ہماری گاڑی جو ہے وہاں پہ پارک ہے. یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ نظر آ رہی ہے پہلی والی، وہاں پہ، اور یہ سارا راستہ ہمیں چڑھتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگا ہے. یہاں پہ دیکھیں ایک پتھر کے اندر جو ہے ماشاءاللہ کس طرح پتھر کو چیر لگی ہوئی ہے، اور یہ درخت اس میں سے ماشاءاللہ نکلا ہوا ہے اس پہاڑ کے اوپر. یہ تو چھوٹی سا پودا ہے اس طرف، لیکن یہ جو ہے بڑا درخت ہے ماشاءاللہ. نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت، علی کے حوالے کیا اپنا بستر، نبوت چلی خود ابو بکر کے گھر،
علی کے حوالے کیا اپنا بستر نبوت چلی خود ابو بکر کے گھر شب تار میں یوں زمانے نے دیکھی نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی ہجرت کا سفر ہجرت کا سفر جی بالآخر الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اوپر. تقریباً جو ہے 3 سے 3.5 گھنٹے کا ٹائم ہو چکے ہیں. ٹائم میں اوپر دیکھ کے بتاؤں گا کتنا ٹائم ہوا ہے مجھے. میں بالکل آرام سے آیا ہوں, کوئی جلدی نہیں کی, ایسے چھوٹے چھوٹے سے قدم لیے ہیں اس طرح اور زگ زیگ چلتا رہا ہوں تاکہ تھکاوٹ نہ ہو, کیونکہ پہلے ایک تجربہ جو ہے تھکاوٹ کا ہو چکا تھا. یا اللہ, یہاں پہ یہ دیکھیں کس طرح جگہ بنی ہوئی ہے. یہاں پہ بڑے بڑے پتھر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر آ کے گرے ہوئے ہیں, جس سے نیچے بیٹھنے کی جگہ جو ہے آسانی سے بن جاتی ہے. اس طرف آپ کلوک ٹاور دیکھ رہے ہیں مکہ کا. یہاں پہ آئیے اوپر جو ہے غار کی طرف چلتے ہیں. یا اللہ, یہاں پہ ایک کینٹین بھی ہے, یہاں پہ ٹھنڈی لسی پئیں گے انشاءاللہ اگر ہوئی تو. اللہ اکبر. آپ لوگ, یا اللہ, اتنی سہولتوں میں ہمیں اتنی تھکاوٹ ہو گئی تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی. بسم اللہ. جی اب میں شاید تھوڑا تیز چل رہا ہوں. اللہ اکبر. یہاں سے جو ہے یہ ہے غار جو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہاں سے میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں. سبحان اللہ. یا اللہ, جوتے یہاں پہ اتار لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہجرت کا سفر. تو بہت خوشی ہوئی چاچا. آپ نے کل سے ویڈیو دیکھنا شروع کی؟ کل رات سے میں ہجرت کا سفر.